بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تناظر میں آج کی منتخب شدہ تحریر اس کو ضرور پڑھیے۔ ہم 1988 میں جب 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے، اس وقت اسکول یونیفارم میں اونٹ کے رنگ کی شلوار قمیض اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے تمام طلبہ یونیفارم پہن کر آتے تھے، سوائے 2-1 کے جو غریب تھے۔ ایک دن صبح کی اسمبلی کے دوران میٹرک کے طالب علم بیکو مل بغیر یونیفارم کے اسمبلی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر صاحب کی نظر اس پر پڑی، بہت ہی غصے میں بیکو مل کو کالر سے پکڑ کر باہر لے کر آیا گیا۔ ہیڈ ماسٹر کا غصہ دیکھتے ہوئے بیکو مل زور زور سے کہنے لگا، سائیں میری بات سنیں، میرا باپ باسو مل غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لے کر دے؟ مجھے آپ مارے نہیں، میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر کھوکر نے اسے چھوڑ دیا۔ اسٹیج پر چڑھ کر تمام طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کے بعد بیکو مل ایک کلاس میں آئے گا۔ آج آپ کو جو خرچی ملی ہے وہ آپ بیکو مل کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید سکے۔ میرے پاس حسب معمول 8 آنے جیب خرچ ملتا تھا، سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا، وہ میں بیکو مل کو دے دوں گا۔ کلاس میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر استاد فقیر محمد حیات بسیانی کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیکو مل بھی استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 1 روپے کے چند نوٹ اور کچھ سکے تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے تھے۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی بہت غصے میں تھے۔ ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا، اور بیکو مل کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا کہ ڈوب نہیں مرتے جو بھیک مانگتے پھرتے ہو؟ کیا غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے؟ واپس اپنی کلاس میں جاؤ اور جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ، میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا۔ بیکو مل استاد کے کہنے پر واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ بیکو مل نے جواب دیا کہ میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ استاد نے پوچھا کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ اس نے کہا 1 لکڑی کی پیٹی اور چند برش، پالش وغیرہ سب ملا کر کوئی 150 روپے چاہیے، ان میں سب سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے گن کر دیے اور کہا کہ یہ ادھار ہے، تم مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرنا۔ اس کے بعد مجھ سے کاپی مانگی اور اس کے 3 کورے صفحات پاڑ کر نکال لیے اور ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں بیکو مل کو دیتے ہوئے کہا، ایک چٹھی رشید پنجابی کو دینا، وہ تمہیں کپڑا دے گا اور تمہیں 1 روپے روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق منگی کو دینا، وہ تجھے نئے جوتے دے گا، اسے بھی 1 روپیہ روز کے حساب سے قرضہ واپس کرنا ہے۔ یہ تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم سی کر دے گا، اسے بھی 1 روپے روزانہ دینے ہیں۔ 4 روپے قرضہ اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے تاکہ تم قرضہ چکا سکو، اور اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی گزرے گی۔ بیکو مل وعدہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اور بوٹ پالش ہمیشہ بیکو مل سے کروایا کریں۔ وقت تیزی سے گزر گیا، 12 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ 1999 میں ہائی اسکول کرونڈی میں 10ویں کلاس کے طلباء کی الوداع پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ شہر کی معززین کو بھی دعوت تھی۔ تقریر کرنے کے لیے شہر کی ایک بڑی فلور مل کے معزز جنرل مینیجر بیکو مل کو دعوت دی گئی۔ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر ریبین کا چشمہ رکھے اپنی تقریر میں اسی اسکول میں پیش آئے 1988 کا قصہ سناتے ہوئے زاروں قطار روتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے اپنے استاد فقیر محمد حیات حسبانی کے پیروں کو چھوتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک کامل استاد نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دیا۔ آج کل مدد کے نام پر جو بھیک بانٹی جا رہی ہے، اس سے ہم مستقل بھکاری پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس کی تصحیح کے لیے بھی کسی استاد فقیر محمد حیات حسبانی جیسا مرد کلندر درکار ہے۔ محترم محمد ایوب کمرانی کی سندھی تحریر کا اردو ترجمہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔